ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ? ਲਬੈਕ। ਤੇ ਕਾਲ ਘਰ ਮਲਾਈ ਕਹਿਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਲਬੈਕ, ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਲਾਈ। ਯਹੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ یہ تو وہاں ہمیں وہ کھڑا کر کے ایک بار پوچھے بھائی جی یہ ایڈی امی یاد آن ڈی تو لین کی آئے ہوئے تھے، امی کو ہی رہنا سی جی۔ اب اتنے معاملے خراب، لیکن یہ نہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، پوچھیں گے جن ویلا آئے گا۔ یہ ہمارا لکھا جا رہا ہے سارا کچھ۔ ہاں جو اہل اللہ ہیں ان کو تو پھر ادھر ہی حضرت سفیان ثوری، نام تو سفیان ہے نا، ثوری بیل والا ٹگے والا بعد میں بنی، اور وجہ یہ بنی کہ مسجد میں داخل ہوئے تو کوئی رکھنا پہلے دایاں پاؤں تھا اور توجہ نہیں تھی تو بایاں رکھ دیا، تو غیب سے آواز آتی ہے او سور ذرا ہوش کر کے اب ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی بھول گیا۔ حضرت جنید کے لیے لکھا ہے کہ پاؤں میں کہیں درد تھی تو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے نا خود ہی پاؤں پہ دم کر دیا تاکہ میرے پاؤں کو درد سے آرام آ جائے۔ تو ادھر دم سے فارغ ہوئے تو آواز آتی ہے جنید ہوش کر، ہم ساڈا نام اپنے پیراں تے بھی پڑے گا۔ حضرت بایزید کے لیے کوئی آپ کو سیب دے گیا تو پھر تو سیب بڑا خوبصورت تھا تو آپ کے منہ سے نکل گیا، آپ نے فرمایا کتنا لطیف سیب ہے، تو آواز آئی بایزید ان ساڈا نام سیباں تے بھی بولیں گا۔ اتنے تو برابر اب میں اس پہ بولنے پہ آؤں تو، لیکن ماشاءاللہ 2 کاکے ساڑھے آئے گے تو میں 3 پہ ہی وہ سیر نہیں پتر سانو کسی نے پوچھنا یوم تبلی السرائر، یہ تو سانو ہار پاندے نے نا ایئرپورٹ تے کہ عمرے تک آئے نے، وہ تو سائیاں نو پتہ ہے اماں نو ہی کالا کردا رہیا ہوتے بھی، یہ تو سائیاں نو پتہ ہے، یہ تو پھر سانو ہار پاندے نے عمرے تو آئے نے، انہاں تے پتہ ہی نہیں اتنے بھی اماں نو ہی کال ملائی، اتنے بھی بڈھی نو کال ملائی۔ یہ تو پتر اس دن بات، ان بیچاروں کو کیا پتا، اسی لیے تو کہا یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ اور پھر آگے کیا فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اج نہ کو طاقت ہے تو نہ ہی کوئی، یہ تو بس یہ تو بندہ، میں تو ویسے بڑا حساس آدمی ہوں، کڑتا ہوں بڑی جلدی، تو بس دیکھا نہیں جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں، کسی کو غصہ لگا تو 1000 بار لگے، میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم سین حرم میں بھی جا کے اس کے ہوتے نہیں، 3 لاکھ خرچے ہے، 6 گھنٹے تو موت دے منہ چ رہے ہیں، 38,000 فٹ کی بلندی پہ تجھے وہ بوئنگ طیارہ لے کے اڑتا رہا ہے، سارا نخرہ مک گیا، کوئی خوشبو نہیں، کوئی پرفیوم نہیں، کوئی شیمپو نہیں، کوئی صابن نہیں، تن تے 2 کپڑے نہیں، لیکن بد نصیبی کال پھر کنوں ملائی ہے، کال پھر 11 ویلیاں کالا ملائی ہیں، ہم وہ بد نصیب کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کے بھی اس کے ہوئے، اس سے زیادہ کیا بد نصیبی ہوگی کہ بندہ اتھے بھی جائے لیکن تیان ہو دے حل، اس سے زیادہ کیا بد نصیبی۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزری ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں کماں کو دیکھا تھا، نماز پڑھ رہی تھی اور بچھو نے نہ اس کو ڈنک مارا، نہ نماز ٹوٹی، نہ آئے نہ ہوئے، نہ آئے نہ ہوئے، نماز اما 17 ڈنک رضوی صاحب کتاب میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، بچھو نے اماں نو مارے، لیکن اماں فرماتے میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا اماں جی 17 ڈنگ بچھو نے مارے، نہ نماز توڑی، نہ آئے نہ ہوئے، نہ خشوع خضوع میں کوئی کمی آئی، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا جدو وہ دا کام کر دے ہو پھر اور کوئی کام کری دا نہیں۔ اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے، نہ شاہ چو نکل آؤں گا، امی ایتھے اتھے امی وہ جگہ ہو دی پتر۔ اور دیکھیں میں پھر حضرت صاحب کیسی بد نصیبی رضوی صاحب مالکانو کی کہن رہے ہیں لبیک تے کال کار ملائی، کہن مالکانو ڈے لبیک کار بوٹی کو ملائی، یہی نہیں عمرے ہو رہے آج کل ہمارے۔
اللہ دا واسطہ جب کوئی صرف سانو پوچھنے والا نہیں. وہ بھائیا 3 سال بعد بڈھی کلو تے آیا ہے, وہ جڑے کوئی 5 منٹ تو اتنے لگانے نے, بھی ساڈے کوئی نہیں, ہے بھی نہیں اللہ دے. بڈھی کلو آئے ہیں, اما کلو ہی آئے ہیں, یاراں کلو ہی آئے ہیں, بیلیاں کلو ہی آئے ہیں, پھر چک چک کل انہوں پیا ملائی جانا. اس لیے پتر مکمل ہو کے بیٹھا کرو. مسجد چ گئے ہو ہوں صرف وہ دل دھیان, محفل چاہے ہو درود پڑھن لگے ہو دھیان صرف نبی پاک علیہ السلام. آؤ یارا محنت کرو, کیوں نہیں. اور یہ میں کوئی آپ کو کوئی پی ایچ ڈی نہیں پڑھا رہا, یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں پتر. یہ ہمارا قصور ہے, ہم نے کی کوئی نہیں ہے. میں کوئی آپ کو پی ایچ ڈی نہیں پڑھا رہا, یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں, یہ بالکل سٹارٹ ہے, یہ بالکل شروع کی باتیں ہیں. کوئی میں آپ کو کوئی ایسی باتیں نہیں بتا بہت یہ مصباحی صاحب نے کی, کوئی یہ ابتدا ہے پتر, بالکل یہ بالکل سٹارٹ ہے. وہ دیوال دھیان ہے میرے ساتھ. اور پھر بات ہی تب بنتی ہے جدو دھیان ہے. یہ جب مصر فتح ہوا, سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح کیا, اور آپ فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا تاج کھو گیا, اور میں بڑا پریشان کہ حضرت عمر نو کی جواب دینا ہے, تاج کتنے گیا. فرماتے نے میں پریشانی میں ٹہل رہا ہوں تو کیا دیکھا ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے, اور اس نے اپنا منہ اپنی پگ سے چھپایا ہوا ہے. تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا ہے. تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. تھوڑا اور لاگے آیا تو دیکھا کپڑے بھی پاٹے نے. میرے قریب آیا, السلام علیکم کا, میں بھی جواب ہی دے رہا تھا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکالا, میرے سامنے رکھا اور سلام کر کے پھر فرماتے میں سکتے کی کیفیت میں, جوتی ٹوٹی, کپڑے پاٹے. یہ اگر تاج نہ بھی واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج کس کے پاس ہے, میں کیا کرتا, پھر بھی دے گیا. فرماتے اتنی دیر میں تھوڑا دور چلا گیا تھا, میں نے کہا رک, فرماتے رک گیا. میں نے کہا منہ میرے حل کر, انہیں کر لیا. فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے کرتے, 10 تو کون ہے. فرماتے انہیں کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا. مجھے کہتا ہے عمرو بن عاص, میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور جس اللہ کے لیے واپس کیا اس کو حاجت نہیں دکھانا پڑے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اللہ دیتا ہے, اللہ والا, اللہ والا پتر, اللہ والا ہو بچے, نکل جو ہے نا ساری شہر, اور اللہ دی طرف آؤ, نبی علیہ السلام دی نوکری دی طرف آؤ. حضور نبی علیہ السلام دی سب کچھ ہے, لیکن اللہ کوئی نہیں. نہ تھے تو نہ ہی, نہ تھے تو نہ ہی. وہ لکھا نا حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ محلے کا کوئی بندہ حج پہ گیا تو آپ سے پوچھنے آیا کہ حضرت حج عمرے تے چلا ہوا تھے, کوئی تھوڑی تربیت. پہلے لوگ پوچھتے تھے پتر, ان کو پوچھتے ہی نہیں, کسی عالم کل جاندے ہی نہیں. کسی عالم کل جو ٹر جو تے پتر ہوئے تینوں کم از کم نہیں آگ چھڑے, چل یارا ایسے داڑھی رکھنی چاہیے دی, لیکن حضور کل چلنا ہے آج ہی نہ لو آ کے جا. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ٹنڈ کرا کے نا, اے عمرہ کر لیا ہے, وہ بابیا حضور کل جانا ہی تھا, کی کرنا. اب بیٹھتے ہی نہیں کسی کے پاس. بیٹھو تو کوئی آپ کو کم از کم اتنی ماتی دے دے کہ واپس آ کے پھر لوا لیں, حضور کل چلنا ہے اتنے لوائیں, اتنے دے منہ چھلی پھر دے صرف وجہ کسی کل تسی بہندے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں عمرہ ہے کیا. عمرہ کہتے کسی سارا کچھ ہی ہوتا ہے, لیکن عمرے میں توجہ اللہ صلح. میں رضوی صاحب جدو پہلی باری گیا تو میں نے یہ سارے سنگیوں بیلیوں سے سن رکھا تھا کہ جدو دھیان پہنتا ہے تو بڑا رون آتا ہے, تو میں نے تیرے کو رون دا بہانا چاہیے نا, لیکن پتہ نہیں کیا کوئی غلطی ہو گئی, گرفت ہو گئی. پہلا عمرہ مکمل کیا, ایک اتھرو نہیں اکھوں ڈگا دے. خیر وہ جو شرع نے ایک وقت مقرر کیا پورا کیتا, پھر عمرہ کرنا آیا, پھر نہیں رونا آیا. پھر اگلا عمرہ کرنا ہے, پھر نہیں رونا آیا. چوتھا عمرہ میں کر رہا تھا, تیسرا چکر تھا, بڑا ہی مایوس کی ہو کی گیا ہے, کیوں رونا نہیں آن لیا. تو ایک بندے نے نا میرے ساتھ ہی حجر اسود کا استلام کیا, ہاتھ دو یا نہیں کٹھے چومے, تو اس نے جیسے ہی 5ویں, یا میرا تو 5واں تھا, اس کا جتنا بھی ہوگا, تو انہیں چکر دی ابتدا پتا کس طرح کی تھی, شمان المو کر کے نا تو کہندا ہے اللہ پاک آ میں گیا ہوں لیکن معافی لے بغیر میں کوئی نہیں جانا ہے. ہوئے ہوئے حضرت صاحبوں نے کڈی میری جان میرے کو.
انہیں کڈی میری جان، انہیں دسیا کہ عمرہ اے وے کہ معافی لے بغیر جانا نہیں جا، اے وے کہ معافی لے بغیر جانا، صلح کیتے بغیر جانا، لیکن اج میرے عمرے چ نہ معافی ہے تے نہ ہی صلح ہے، بس چکر ہی چکر نے، اور وہ چکر بھی اودے لئی، اودے وچ بھی پتہ نہیں کنوں کنوں اسی شامل کر لیا۔ اس لیے پتر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اور صرف ایتھوں نہ آؤ، ایتھوں آؤ، صرف ایتھوں نہیں ایتھوں آؤ، کیونکہ گل ادو ہی بننی جدو ایتھوں۔ تو وہ حضرت بلے شاہ نے کو اس کی تربیت فرمائی ہوگی ہے، تو جدو واپس آیا نہ تو پھر حضور کو ملن آیا، آپ نے فرمایا بھائی وہ مالکاں دے گھروں آئے ہیں، پھر کوئی گل نہیں سنا، تو بیچارے نے کی سنانی سی گل، میرے ورگے یہ ہمارے آتے ہیں نا سنی وہ عمرے پہ پہلے ملن ٹر جے ہی، ہوں میں بھی نہیں جانتا ملنے، گلا ہی آئی نہیں سنا دے، یہ پیچھے بیلی ایک آیا، میں ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، تو انہیں آیا تو دسیا کوئی انہوں نے نویں سنا چھڑی، کہندا مصباح جی صاحب میں اتھے اندر بیٹھا سا تو میرا دل حلوے تے کر گیا، میں واہ سنی ہوں چھڈی ہونا حلوے دی جان، ایتھے بھی تے اوتھے بھی، ایتھے بھی تے چلو ایتھے دی سمجھ آندی ہے، نہیں پتر آپ کو برا میں ویسے اس کو نہیں اچھا سمجھتا کہ حضور کل بہ کے کسی کو حلوہ یاد آئے، بڑی عجیب بات ہے یار، اور یہ ہم میں ہی آئی ہیں یہ ساری، ساڈے وڈیاں نے کچھ جاندا نہیں لکھا، بلکہ ساڈے وڈے کی کہندے ہوندے سن، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، یہ حلوے والے اسی جا، یہ حلوے والے، اور جڑا سنی عمرے تو آئے گا گلاں تانوں انج نہیں سنائے گا۔ میں اچھا پھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دی، حضور میں خدا دا واسطہ جڑے جیب چ ریال لے کے گئے ہیں پھوکل نہیں لے کے گیا، جس کتے نے منگ لیا سی کوئی تو باہروں جا کے انہوں پانا سی حلوہ، کوئی ایڈی وڈی جناب چ منگیا بھی تو کی منگیا، اللہ واسطہ انہاں گلاں چ نکلو، جے کچھ منگ لیا انہیں تو باہر جا کے انہوں پاؤ سن کچھ، لیکن پتر جو تیرے میرے امام کہہ گئے نے بار بار حاضر ہوو اور ہر وار چولی چوک کے اے ہی منگو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے، کیڑی گلاں جو پھسے پائے گی یار، باہر جا کے کھا نہیں پیسے ہے تو پھر مجھے گل سمجھ جاتی ہے، اینے ریال جیب چ لے کے آئے ہیں اتھے آئی چمک تجھ سے پاتے ہیں، بار بار جا پھر جا پھر جا پھر جا پھر جا، بہ کے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جے ضد کر بیٹھی یا رسول اللہ میں خالی نہیں جانا، بہ یارا اتھے بہ اتھے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے میرے امام نہیں سن بیٹھے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں امت میں ہو کی گیا ہے، نہیں پتہ، ہمت کرو تھوڑی ساری، اپنا باروں گا سب لو لے لو جا کے 5 ریال 6 ریال داندہ لے لو بار، پھر اتھے افنال حضرت کبھی یہ کہتے ہیں کبھی کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، ہائے ہائے ہائے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، ہائے ہائے، امت حلوے تو اگے نہیں جان رہی، امت حلوے تو اگے نہیں، پتر باہر لے کے کھا نہیں ہے پیسے کول ٹھیک، پھر عرضی پیش کرو جا کے، جیب چاہنے پیسے پہ نہیں یار، اتھے بار بار آئی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، لیکن بس امت کا ہو، داتا صاحب بھی جانتے مکھانے تے چول کھا کے واپس آئیے، ہاں پتر مکھانے پا جی داتا صاحب دا لنگر بارو دکان تو لے نہیں یار،
चोल दाता साहब का लंगर, दाता साहब इतनी दूर उम्मत को मखाने और चोल खिलाने आए थे। दाता साहब का लंगर ये, फिर दाता साहब का लंगर क्या? आओ उन्होंने पूछने हैं जिन्होंने खादा, जिन्होंने तुसी भी गरीब नवाज जानते हो तो मैं भी गरीब नवाज जानना, मतलब जिन्होंने खादा उन्होंने अर्ज करने हैं, हुजूर या गरीब नवाज या बंदा नवाज दाता साहब का लंगर खाना चाहना वा, वो थोड़ा जिहा दस छड़ो दाता साहब का लंगर है की है? साईं मालिक मखाने हुण नहीं हो चलिया, दाता ही हो सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी या हसन पाक दा शहजादा ही सैयदा दे कायनात दे बाग दा बड़ा सोहना जिहा फुल्ली मखाने लंगर नहीं, साइयों चौल और फरमाया नहीं, और बाहर देगी ने पकाए नहीं। हुजूर गल लम्मी नहीं करनी, दो काके आए बैठे ने, फिर दस छड़ो लंगर की है, फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। सफदराबाद वालों, दाता साहब का लंगर क्या है? नूरे खुदा। दाता साहब का लंगर क्या है? हाँ, उन जिदन किते दाता साहब गए, पुत्र 41 साल हो गए मखाने खांदे, 41 साल हो गए चौल खांदे, वहां जाना है, सलाम पेश करना है, अल्लाह की हम्दो सना करनी है, हुजूर पे दरूद पढ़ना है, कोई गैर शरई हरकत नहीं करनी, और अर्ज करनी है हुजूर मखाने भी खा के बच जाते रहे, चौल भी खा के वापस जाते रहे, अज ना मखाने ना अज चौल, अज नूरे खुदा चू अता फरमाओ। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे ना किसारा पीरे कामिल कामिला, इकबाल दुहाइयां देता रहा, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे। मैं एक कुर्स पे चला गया, चलो गल और तक थोड़ी समझ आ गई। ज़ाहिर है हज़रत इधर तो गुफ्तगू के लिहाज से मैदान खुला है, जिधर मर्जी टुर जाओ। उर्स का प्रोग्राम था तो ज़रा ज़ाहिर है उर्स पे बोलना पड़ना था। मैंने उनको कहा मैं यार को साहब मिज़ार थे, को किताब है तो दे दियो मैंने, चलो मैं को पढ़ लवां, को दो गल्लां चलो सुना दें। उन्होंने कहा जी किताब तो कोई नहीं, मैं जी फिर कोई उन गल सुना दो जी को समझ आती हो। उन्होंने कहा ये जो साहब मिज़ार है इनका नाम साईं अल्लाह दिता, नक्शबंदी मुजद्दिदी, और ये वो अपने पीर खाने में को सफ़े अव्वल के मुरीदीन में नहीं थे, ये खादिम थे। ये खादिम होना को छोटी गल नहीं है, शर्त है वे कोई होए सही, सिर्फ ना ही ना है। जो फिर कोई सही बन जाता है खादिम तो फिर हर पासे पिया फिर हुंदा है मेरे बाबा जी दी खादिम तो कोई हो। हज़रत साहब जो को खादिम भर्ती हो जाए ना और सही होए तो फिर लत्तां वाले को दलेरी नहीं होंगी जी व्हील चेयर वाले कल आ जाती है, क्योंकि आपे दलेरी आती बाबा जी नहीं, पिछे साई देंदे ने दलेरियां, साई कलार दियां दलेरियां। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, और रज़वी साहब आप समझते हैं कि मैनू व्यू की लोड़ बहुत ने मेरे को, मैं सच्ची इत्थों बोलना, और मैं अक्सर कहना यार व्हील चेयर पर बैठा बंदा भी एडा दलेर हो सकता। व्हील चेयर पर बंदे अद्धा उंज मार छड़दी है, क्योंकि उन्हें पता है हूँ मैं ना उठ सकना वा ना वाशरूम जा सकना, लेकिन की दलेरी सी यार, की जुर्रत सी बाबे करना है। और कितों सी उतों सी, सिर्फ एक थपकी होंगी है तो फिर जिस तरफ उठ गई दम में दम, बस जी बस जी। अल्लाह तुहानू बड़ी बरकत दे, इसलिए पुत्र गल वधी जाएगी, मैं फिर रहेगी पुत्र इस पासे आओ, बड़ा उम्र गुजार छड़ी हूँ। तो वो उसने बताया, पूछा भाई फिर मालकां दे घरों आए हैं, तो फिर गल सुना उन्होंने बेचारे ने सूझी कोई नहीं। हज़ूर बुल्ले शाह नूं कहंदा मैं जो हुसैन हरम च गया तो उत्थे नूर ही नूर सी। फिर हज़ूर बुल्ले शाह ने फिल बदी बोले, आपने फरमाया तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, तेनों उत्थे जाके भी नहीं लभा, साडे तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तै को दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है, मुला छोड़ दे इलम किताबां दा, एवें चाया ही पार अज़ाबां दा, वज़ू कर लै शौक शराबां दा, तेरी नीयत विच वध नीति है। इसलिए पुत्र
ہوں محنت کرو بہت وقت اور پتر اسی بہت دور کھڑے بہت ضرورت ہے کہہ دیتے محنت کیونکہ پتر اے ہی کرتا ہے جو کرتا مینوں کاکا کہہ رہا سی کہ جڑا نا رشتے صرف پتر اے ساڑے سخت ہو گئے باقی اور کچھ بھی ہویا اے سخت ہو گئے باقی پتر جنہاں دے نام دی محفل سجائی بیٹھے ہو رضوی صاحب جنہاں دی ڈیوٹی کر رہے نے دو کاکے جنہاں دی صفت ثنا بیان کرن گے پتر ان کے لیے لکھا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو 70 قیدی گرفتار ہوئے اور اس وقت مدینہ ظاہری لحاظ سے اتنا سٹیبل نہیں تھا کہ ان 70 قیدیوں کو اسپیشل کسی جگہ پہ رکھا جاتا تو پھر وہ جو 70 قیدی تھے ان کو مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے باندھا گیا تھا اور انہوں نے جو حضور دے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی ایمان نہیں قبول کیا ان حضرت بلال پاک فرمان نے میری مالکہ نے ڈیوٹی لائی بلال دھیان رکھنا لیکن کہتے ہیں ہوتا کیا تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں قیدیوں کو دیکھیں چہرہ انور پہ بے چینی کے آثار واپس چلے جائیں پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں قیدیوں کو دیکھیں چہرہ انور پہ بے چینی کے آثار پھر واپس چلیں پھر تھوڑی دیر بعد آئیں قیدیوں کو دیکھیں چہرہ انور پہ بے چینی کے آثار کہتے میں نے فیصلہ کیا اون اللہ دے رسول تشریف لے آئے وہ قدم بوسی کر کے ضرور عرض کراں گا سونے محبوب حکم تے فرماؤ بار بار تشریف لے آ رہے ہو بے چین دیکھ رہے ہیں کہتے اللہ کے رسول پھر تشریف لائے قیدیوں کو دیکھا چہرے انور پہ بے چینی ہے کہتے جب واپس جانے لگے تو میں قدموں میں نے عرض کی سونے محبوب حکم کرو بار بار تشریف لے آندے ہو چہرہ انور تے بے چینی حکم تو کہتے اللہ کے رسول ان 70 قیدیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے بلال ایسے کر ان کی رسیاں نرم کر دے مجھے نیند نہیں آ رہی انہاں دیاں رسیاں مینوں نیند تے پتر اسی کتے کھلوتے ہیں اسی سخت وسیلے لڑاکے گالاں کڈن والے ہر ویلے کسے بہانے وجہ دی تلاش کے ایک دوجے نال لڑی محلے داراں نال لڑنے ہیں رشتہ داراں نال لڑنے ہیں چاچے نال لڑنے ہیں تائے نال لڑنے ہیں گل صرف پھر ہے کیونکہ اے حضور تو دور ہے اگر اے حضور تو دور نہ ہوندا نبی علیہ السلام دے قریب ہوندا انہیں تینوں کدی بھی اے کرن دینا میرے مولا پاک دی یہودی سے لڑ رہے ہیں میں اینڈ کرنے لگا اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت وہ یہودی تھا کون جو میرے مولا سے اتنی دیر لڑ گیا اللہ کی عزت و عظمت کی قسم الفاظ کے لحاظ سے ذخیرہ بڑا کم ہے میں ڈرتا ہوں بولتے ہوئے پتہ نہیں میرے اللہ اور اللہ کے رسول کا میرے مولا علی پاک کی تلوار پہ کیا فضل و کرم تھا لوہے پہ چلتی تھی تو لوہا بھی پھاڑ دیا کرتی کی کرم سی اس تلوار پہ لوہے پہ چلتی تھی پھاڑ مرحب جب آیا تھا لڑنے میں یہ میں وہ انج مولا نے صرف نہیں آکھیا فرمایا ساڈا نام وڈیاں نے حیدر رکھیا ساڈا نام سائیاں نے حیدر رکھا ہے اور اس کے بعد کوئی بات نہیں اور مولا علی کی تلوار مرحب کے سر پہ چلتی ہے ٹوپا پاڑ چھڑیا سر کٹ گیا گردن کٹ گئی سینہ کٹ گیا ادھا او پہ آئے ادھا او پہ آئے میں حیران ہوتا ہوں کیڑا یہودی سی جنہیں حضرت علی نے نہیں لڑائی کر لی تھلے سینے تے تلوار واج گردن لاڑی دی اللہ اور اللہ دے رسول نو نہیں منتا اس نے چہرہ علی کی گستاخی کر دی مولا علی اٹھ کھلوتے سینے تو فرمایا جا چلا جا وہ حیران ہو کے کہتا ہے مولا علی اتنی دیر لڑے ہو میرے نال لاؤ تو ہوں فرمایا ہوں تینوں کھ نہیں آکھنا انہیں کیا وجہ فرمایا پہلے تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیونکہ اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے یہ لڑائی بن گئی ہے علی کی ذات کی اور علی کا طریقہ ہے علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ کہا لیکن اسی ہر ویلے لڑن نو اور پتر یہ بس میں آخری بات یہ کوئی دلیری نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں کوئی چاچے نہ لڑنا دلیری ہے کتائے دے گلمی پہ جانا دلیری ہے پھوپھی نو گالاں کڑ ترنا دلیری ہے خالہ نہ بدتمیزی کرنا دلیری یہی کر رہے ہیں ملےداراں نہ لڑنا رضوی صاحب کو دلیری یہ تو بزدلی ہے ساری کی ساری کوئی دلیر نہیں ہے تھے بزدل جڑا ملےدار نہ لڑے وہ کتوں دلیر جی اور پتر اپنی گل نہیں کراں گا گل پھر میرے مرشد پاک دی میرے مولا علی فرماتے ہیں وہ دلیر نہیں ہے جو غصہ کر جائے دلیر وہ ہے جو غصہ پی جائے اس لیے اسی دلیر
क्योंकि असीं दलेर भी एक सब्जी वाले ते फ्रूट वाले ते करियाने वाले ते चिंगची वाले ते मेरी कौम है ते दलेर। इस कौम नूं SHO ते गुस्सा, DSP दे सियाणा गुस्सा है मेरी कौम का, सियाणा गुस्सा माड़े ते आंदा पता कित्थे आंदा। इस लई भावें तुसीं करो गुस्सा, असीं भाई अपनी ड्यूटी कीती। दलेर गुज्जर बादशाह ते बट बहादुर ते जट दा खड़ाक ते राई दा वैर, हां जी, ते डोगर साहब, बिल्कुल मैं दलील दूंगा पुत्र, मैं दलील दूंगा बच्चे। सफदराबाद ते सियालकोट रजवी साहब अंदाजन कितना होएगा? 100 को होएगा, चलो 120 ला लीजिए। तुसीं ते रजवी साहब सियालकोट आंदे हो ना, अगर बंदा चैना चौंक वालू आए तो कैंट जाए बंदा, जूं ही तुहानूं पता इस पासे वो KFC एंटर होई है ना, तो सड़क के विच जिथे कैंट स्टार्ट होंदा उत्थे एक तख्ती लगी है जिथे लिखे है जम्मू 32 किलोमीटर। मैं ला बहुत घट उस रस्ते तो जाना, क्यों जो मैं तख्ती वेखना तो भीड़ होंदी, क्यों मेरे तो सिर्फ 32 किलोमीटर सन, लेकिन मैं उन्होंने वास्ते कुछ भी किया। मेरा गुस्सा उन्होंने काम आया, हाँ जी, जट दा खड़ाक उन्होंने काम आया, गुजर बादशाह उन्होंने काम आया, हाँ जी, राई डोगर वट्टू विरक उन्होंने काम आया। असी डंड जदू विखाए, असी जदू बंदूकां चुकियां। रजवी साहब 77 साल और रोंदे रहे ने सानू आवाज़ां मार मार के, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। पर असीं 77 साल होया एक दूजे की गल नहीं पढ़े, जोर एक दूजे ते विखाण डे, धरून एक दूजे नूं डे, जिन्हां ते जोर विखाणा सी। अल्लाह इकबाल दुआइयां देता रहा, हो हल्काए यारां तो बरे शम की तरह नर। एक दूजे नाल लड़ना, एक दूजे दा गलमा फड़ना, एक दूजे नूं गालां कढणियां, दुआइयां देता रहा इकबाल। लेकिन असी किन्ने सारे बहादुर किदे ते हां, किसे दी बहादरी उधर, जो मर्जी भी आखो साईं असीं ड्यूटी करनी है अपनी, और ज्यों ज्यों ड्यूटी करने हाँ साइंस तां दई जांदे ने, दई जांदे ने, सानू की लोड़ मेरा इधर उधर ते उधर इधर मारन दी। इस पुत्र बदलो अपने आप, असी बहुत पिछे रह गए। एक कौम बनो पुत्र, एक दूसरे नाल प्यार करो। जे लड़ना है तो मालकां दे अपने लिए। हज़रत अली दे मानी है ना सारे बैठे, ते हज़रत अली की कहते हैं, असी कभी अपने लिए जदों भी तलवार चुकी है मालकां ने चुकी है, लेकिन दुख है साडी जदों भी चुकोई है। और पुत्र प्यार करो, भैणां नाल भरावां नाल मुहब्बत करो पुत्र। बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी मालक को वेला ले आएगा, असी इत्थों सबक शुरू करांगे। पुत्र हाथ जोड़ के उठ पवो, बड़ी पिछे रह गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।